بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے رموز و اوقاف۔ بیٹا یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ تحریر میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو رموز و اوقاف کہا جاتا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت یا نشانی۔ اوقاف وقت کی جمع ہے جس کے معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک سلائیڈ بنائی ہے کہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ رموز و کاف یعنی رموز رمز سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے علامت یا نشانی کے۔ اوقاف وقت کی جمع ہے جس کے معنی ہے رکنا۔ اب یہاں پہ کچھ علامتیں لکھی گئی ہیں: سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، اور بیٹا ان کے نام یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ ساری جو زیادہ تر آپ کی علامتیں ہیں وہ انگریزی سے آئیں، قواعد تو آپ کے عربی سے آئے ہیں، لیکن آپ کی رموز و کاف کی جو زیادہ تر علامتیں ہیں وہ آپ کی استعمال ہوئی ہیں انگریزی سے۔ جیسے سکتہ ہے، انگریزی میں کوما کہتے ہیں اس کو۔ اگر اس کی مختصراً تعریف دیکھی جائے تو وقفے خفیف بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت کم ٹھہراؤ، مختصر ترین ٹھہراؤ۔ جملے میں مختلف اسما کو الگ کرنے کے لیے اس کا استعمال اگر جملوں میں استعمال کیا جائے تو علی، احمد اور ناصر آ جائیں۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا علی احمد ایک پورا نام بھی ہے، لیکن ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ علی اور احمد دو الگ نام ہیں یا ایک ہی نام ہے؟ تو اس میں جب ہم سکتہ کی علامت استعمال کر لیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ علی اور احمد جو ہیں وہ دو الگ نام ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ تھوڑا سا سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ لے کے آتے ہو تو اس کو ہم وقفہ کہتے ہیں، اور یہ علامت جو ہے وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں ہمیں وقفے میں تھوڑے سے زیادہ یعنی سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو نصف وقفی کہا جاتا ہے، مختصر ٹھہراؤ ہے اور چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کے لیے۔ صحت بخش شہد صحت بخش غذا ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ بیٹا اس میں اور بھی اس کے استعمالات ہیں، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ، لیکن مختصراً آپ کو تھوڑا سا واضح ایک پکچر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے بات۔ اس کے بعد رابطہ کی علامت ہے۔ رابطہ میں یہ دیکھیں آپ اس میں صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، دو ڈاٹس ہیں، انگلش میں اس کو جو ہے وقفہ کو سیمی کولن اور اس کو کولن کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا جب آپ اس کو وقف لازم بھی کہتے ہیں، یہاں پہ آپ نے لازمی ٹھہرنا ہے جملے کے دو الگ الگ حصوں میں رابطہ کے لیے۔ جیسے مکالمہ جب آپ لوگ لکھتے ہو تو اس کے کرداروں کو الگ کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ عالیہ السلام علیکم، تو ان دونوں کے درمیان میں آپ رابطہ کی علامت استعمال کرو گے۔ اسی طرح سے ختمہ ہے، ختمہ بھی ٹھہراؤ کی ہی علامت ہے اور یہ مکمل ٹھہراؤ ہے۔ اس کو وقف متعلق بھی کہا جاتا ہے۔ جملے کے اختتام پر مخفف حروف میں مثلا میں نے کام مکمل کر لیا، اس کے اختتام پر ہم سکتہ کی علامت ختمہ کی علامت لگائیں گے اور بی اے۔ اب یہ ایک لفظ ہے بیچلر آف آرٹس، تو یہاں بھی ہم نے ختمہ کی علامت استعمال کی ہے۔ اب ہم وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے استعمالات۔ سکتہ یہ علامت ہے اور وقف خفیف بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب وضاحت کے لیے آپ اہم نکات دیکھیں کہ ایسے الفاظ کے درمیان جو ایک دوسرے کا بدل ہوں، ایسے الفاظ کے درمیان جو حروف عطف اور یا سے مربوط نہ ہوں، پھر ندائیہ کے ساتھ۔ ندائیہ جیسے اکثر یہ ہوتا ہے اے ماؤں بہنوں بیٹیوں۔ اب ماؤں بہنوں بیٹیوں ان کے درمیان میں بھی ایک علامت استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مبتدا اور خبر کے درمیان، پھر اس کے بعد ہم رتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان بھی یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگلی ہماری علامت ہے وقفہ۔ مثال کے طور پر عام صحت مند پھل ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ یہاں جو اس کا استعمال ہے وہ ایک بڑے جملے کے درمیان چھوٹے جملے جب ہم استعمال کریں گے تو ان میں یہ علامت استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے وضاحت کے لیے ایک بڑے جملے میں ایک چھوٹے جملے آئیں، ایسے جملے جن کے درمیان اس لیے اگرچہ پڑھنا استعمال کیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اجزاء پر زور دینے کے لیے
جہاں پہ جملوں میں اندرونی سکتہ موجود ہو تو وہاں پر بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رابطہ ہے، وقف لازم اس کو کہا جاتا ہے، یہ رابطہ کی علامت ہے۔ وضاحت کے اہم نکات: سابقہ خیال کی وضاحت کے لیے قول، کہاوت، تمہیدی جملوں میں، دو متضاد اور متقابل جملوں میں کسی چیز کی توجیح کے لیے۔ مثال، قائد اعظم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، رابطہ کی علامت یہاں استعمال ہوگی، اور کام، کام اور کام۔ پھر اگلی علامت ہے آپ کی ختمہ، وقف متعلق بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ جملے کے مکمل اختتام پر استعمال ہوتی ہے۔ مثال ہے اس کی، ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ کیونکہ یہ مکمل اختتام ہے اور مکمل ٹھہراؤ ہے۔ پھر انگریزی مخففات کے بعد نون میم راشد، اصل نام اس کا نظر محمد راشد ہے۔ پھر اسی طرح سے ایف ایس سی، ایف اے، بی اے، بی ایس سی، ایم ایس سی، سارے جو آپ لوگ اپنی آپ کی ٹرمز ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، ان سب کے درمیان بھی ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ نے یہ چاروں علامتیں اچھے سے ذہن نشین کر لی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کو یہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی ہیلپ کریں گی۔ شکریہ۔